زندگی کے اندر یہ 4 باتیں نہ بھلائیے گا، موت کے متعلق 4 حقیقتیں نہ بھلائیے گا میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں۔ جو طے شدہ رزق ہے اللہ نے جو لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، جب تک میں اور آپ اس کا آخری قطرہ پانی کا اور آخری وہ حصہ رزق کا کھا نہیں لیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پھر سنیے، جو میں لکھوا کے آیا ہوں، جو طے شدہ ہے، ایک پانی کا قطرہ اور ایک ٹکڑا بھی جو میں نے کھانا ہے، جب تک وہ میں کھا نہیں لوں گا اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، صحیح ترغیب کی روایت 1702، جب تک اپنا پورا رزق کھا نہیں لیں گے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، جو وقت مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بنے گا، کہیں موت نہ آ جائے۔ جو لکھا ہے وہ آگے رہنی۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، بیماریوں کے علاج ہے، اس لیے موت کی حقیقت سمجھنی چاہیے، پہلے نہیں آئے گی، وقت مقرر پر آئے گی۔ اگر وقت مقرر پر آنی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا، میری خواہشیں پھر اچھی نہیں ہوں گی کہ میں اور زندہ رہتا، فلاں اور زندہ رہتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی کہ اگر صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیہ، اتنے غم آئے، اگر دنوں پہ غم آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کاش اللہ کے رسول مزید زندہ رہتے تو یہ ہوتا۔ سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی، 18 سال 40 سال پھر زندہ رہی۔ ایک دن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد ہی دی ہوتی میرا دل لگ جاتا، ایک دن نہیں کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے عقیدے وہاں ذبح ہوتے ہیں جب ہماری خواہشیں آگے آتی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ ہم مقدم خواہشات کو کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے تو نہیں کہا کاش میرا کوئی بیٹا ہی ہوتا میرا دل ہی لگ جاتا، لیکن پوری دنیا ان سے علم سیکھتی رہی، صحابہ کرام ان سے سیکھتے رہے اور اللہ کے پاس چلی۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جائے تو مؤخر نہیں ہو سکتی۔ تیسری حقیقت، جس سبب کی وجہ سے موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ کسی کو بغیر سبب کے موت آئے گی، کسی کو ہچکی آئے گی، کوئی مسکراتا فوت ہوگا، کوئی روتا فوت ہوگا، کوئی سویا سویا فوت ہو جائے گا، کوئی میدان جہاد میں جائے گا، کوئی بیماری سے، کسی کو زندگی میں بیماری لگے گی نہیں۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، جو موت سے نہیں مرتا اگر لیٹا ہوا بھی تو فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں اس سے مر جاؤں گا یہی غلط نظریہ ہے۔ موت کا سبب اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ نہیں بدل سکتا، اسی سبب سے موت آئے گی، اور سبب جو ہے وہ مسبب الاسباب زیادہ جانتا کیا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اس لیے مسکراتے خالد بن ولید ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتے رہے، موت نہیں آئی، موت آگے آگے اور سیدنا خالد پیچھے پیچھے، کہاں کہاں نہیں گئے۔ اور راوی روایت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، آج میں اپنے جسم کی ایک بلشت دیکھوں تو کوئی جسم کا اتنا بھی حصہ خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہیں ہے، لیکن موت نہیں آئی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے جاؤ بزدلوں کو میرا پیغام دے دو، فلا نامت اعین الجبناء، یہ بزدلوں کو نیند نہیں آتی کہ موت نہ آ جائے، ان بزدلوں کو کہہ دو میں موت کے پیچھے رہا، موت نہیں آئی، میں شہادت مانگتا رہا، مجھے میدان میں نہیں آئی، آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ من طلب الشہادت بصدق بلغہ اللہ ایاہ
وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، جو شہادت کا طالب ہوتا ہے اس کی سچی نیت کو دیکھ کے وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہو تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اور آخری بات، جگہ کا بھی اللہ نے تعین کیا، یہاں موت آنی ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں نے پاکستان نہیں جانا، فوت ہو جاؤں گا، اور ہم جانتے ہیں 40 سال بیرون ملک میں رہے، 10 سال صرف اس دن آئے پاکستان میں بیماریاں بڑی ہیں، فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کی حکمت ہے، جس دن آئے دوسرے دن فوت ہو گئے، طے تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة، اللہ نے جس جگہ پہ انسان کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی ضرورت رکھ دیتے ہیں، وہ گیا ہوتا ہے ضرورت پوری کرنی، تو فرشتے کی بھی زندگی کے کچھ احکامات اللہ نے دے رکھے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے۔